اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ افْطَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ سورہ دخان آیت نمبر 32، 33 اور اس کے بعد کا مضمون ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے قبطیہ یعنی فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ بنو اسرائیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ مقصد اس بات کا یہ ہے کہ جس طرح بنو اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہوا بعین ہی وہی معاملہ امت محمدیہ کے ساتھ ہوگا اور ہو رہا ہے۔ چنانچہ جس طریقے سے انجام کار انہوں نے اپنی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اسی طریقے سے امت محمدیہ میں لوگ ناشکری کریں گے اور پھر اس کا وبال بھی ان کو ویسے ہی ملے گا جیسے بنو اسرائیل کے ساتھ ملے گا۔ چنانچہ تنبیہ ہے، سمجھایا کہ جیسے ان کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا تھا اس طریقے سے تمہارے ساتھ بھی ویسا معاملہ ہوگا اگر تم ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلو گے۔ طابق النعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ گمراہ لوگ ایسے ہوں گے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل اور دیگر گمراہ امتوں کے لوگ چلے ہماری امت میں بھی ایسے لوگ چلیں گے اور اس طریقہ کار کو اپنائیں گے۔ اور یہ الارم ہے، الٹیمیٹم ہے کہ اپنے آپ کو انسان سنبھالے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کر کے۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ ہم نے دانستہ طور پر سمجھ کے ساتھ فہم کے ساتھ، اللہ کا کوئی بھی معاملہ فہم اور سمجھ کے بغیر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میرا آپ کا معاملہ بھی فہم اور سمجھ کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے خود جان بوجھ کر علی علم، میں نے خود جان بوجھ کر دانستہ طور پر علی العالمین، ان کو عالمین پر فوقیت دی۔ جیسے رفعت علی امتی الخطأ والنسیان، آپ نے فرمایا میری امت کی یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت۔ ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر اس سے بھول کر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں، بغیر توبہ کیے، بغیر معافی مانگے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی گیا، میری امت کے لیے یہ خصوصیات۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ مجھے بھی اس امت میں داخل کر دیجئے۔ معراج کی روایات میں یہ آتا ہے۔ تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو بھی فضیلت دی تھی، بنو اسرائیل کو بھی فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو کچھ نشانیاں دی تھیں جس کے اندر ان کے لیے کھلی آزمائش تھی۔ دو قسم کی آزمائش ہوتی ہے، ایک آزمائش حسنہ ہوتی ہے، ایک آزمائش سیئہ ہوتی ہے۔ آزمائش حسنہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پیسے دے کے اللہ آزما رہے ہیں، آپ کو مال دے کے آزما رہے ہیں، اولاد دے کے آزما رہے ہیں، بیوی بچے دے کے آزما رہے ہیں، والدین صحت مند دے کر آزما رہے ہیں۔ ایک یہ آزمائش حسنہ، اور ایک آزمائش سیئہ کہ کسی کا موت، کسی کا انتقال، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کی بازو ٹوٹ گئی، کوئی معذور ہو گیا، کوئی نابینا ہو گیا، اب کسی کو یہ تکلیف دے کے آزماتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں دونوں قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ایک استاد محترم، ان کو کسی ایسے ہی بلا وجہ کسی شک کی بنیاد پر قید کر لیا گیا، 4 مہینے تک قید رہے، پتہ ہی نہیں چلا، یعنی پتہ ہی نہیں چلا کیوں اٹھایا تھا۔ پھر 4 مہینے بعد پتہ چلا کہ غلط آدمی اٹھایا تھا۔ باہر تشریف لائے، جی تو کیا ہوا؟ جی کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب تو جیل میں کیا کرتے رہے، 4 مہینے میں حفظ کر لیا پورا، کہ 1 مہینے میں حفظ پورا کیا، 3 مہینے اس کی دہرائی کی، الحمدللہ حافظ بن۔ آزمائش صحیح ہے۔ اور اسی 4 مہینے کی قید ایک اور بندے کو ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے نکلتا ہے اور آج تک وہ بیمار ہے، ڈپریشن کی دوائیاں کھاتا ہے کہ اس سے وہ اندھیرے کا ٹارچر سیل اس سے برداشت نہیں ہوا،
وہ مستقل آج تک بیمار ہے اور جناب ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہا ہے. دونوں کے اوپر آزمائش ایک طرح کی آئی، لیکن دونوں نے آزمائش کو کسی اور طریقے سے ڈیل کیا. تو اب انسان اس آزمائش کو، آزمائش حسنہ بھی ہے اور آزمائش سیئہ بھی ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ محترم جیسے ہی مدرسے سے فاضل ہوئے تو اب یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. ایک دن جا رہے تھے موٹر سائیکل پر، ٹانگ ٹوٹ گئی اور دونوں ٹانگیں ٹوٹی اور پکے بیٹھ گئے ایک کرسی کے اوپر. کہا کہ بھئی میں یہاں ہسپتال کے کمرے سے گھر میں 3-4 دن گزارے تو بڑے پریشان گزرے. اس کے بعد کہنے لگے کہ بھئی مجھے نہ مسجد جانا ہے نہ کہیں اور جانا ہے، نماز بھی میں نے یہاں پڑھنی ہے، تو سیدھی سی بات ہے مجھے کتب خانے میں بند کر دو. چنانچہ کتب خانے میں بند کر دیا. 2 سال کتب خانے میں بند رہے اور 2 سال کتب خانے کے اندر وقت گزارا، اور اس کے بعد ان کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی عالم نہیں رہا. یعنی اتنا ان کا مطالعہ ضخیم ہو گیا، اتنا گہری کتابیں پڑھ لی اور اس دھیان اور توجہ سے پڑھ لی. اور یہاں اگر کسی کو تکلیف ہو جاتی تو ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں کہ کس نوعیت کا مسئلہ ہو. بلاء مبین، واضح آزمائش، اللہ نعمتیں دینے والی، یہ ہے آزمائش سیئہ. اس کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور آزمائش حسنہ، اولاد دے کے اللہ آزماتے ہیں. اب اس اولاد کو کیسے لگاتا ہے، مال دے کے اللہ آزماتے ہیں. تو ایسی بنو اسرائیل کو اللہ نے بلائے مبین دی تھی. اور روایات میں آتا ہے 9 قسم کی اللہ نے آزمائشیں دی تھی. جیسے ید بیضا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے یہ ایک کھلی نشانی تھی اور آزمائش بھی تھی. ایسے ہی عصائے موسیٰ، وہ بھی ایک کھلی نشانی تھی مگر اس کے ساتھ وہ آزمائش بھی تھی. اسی طریقے سے اور باتیں. ایسے ہی بلائے مبین ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، واضح کھلی نشانی ہے، لیکن اس نشانی کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش بھی ہے کہ کون اس کو اگنور کرتا ہے، کون اس کو استعمال کرتا ہے. تو آزمائش کے ساتھ ڈیل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ہر بڑے بندے کو کسی بڑی آزمائش سے گزارتے ہیں. وہ آزمائش سے ڈیل کیسے کرتا ہے، وہ ڈیلنگ اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ بڑا آدمی اور یہ چھوٹا آدمی ہے، اور ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. مگر ان کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اس آزمائش کے اندر ناکامی اختیار کی. چنانچہ ہمارے ساتھ بھی اس نوعیت کا مسئلہ ہے. اللہ نے مال دیا ہے، آزمائش ہے، یاد رکھیے گا. وہ کیا زبردست ہے، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کہ اللہ رب العزت کو یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنا خرچہ کرتا ہے، کوئی دین میں کتنا خرچہ کرتا ہے. اللہ کو یہ نہیں دیکھ، اللہ تو بس آزمائش بنا دیتے ہیں. چلو اس کو دے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. اس کو دیتے ہیں اور وہ لینے کے بعد مست ہو جاتا ہے، میرے پاس تو بڑا آ گیا جی، میں نے تو بڑی محنت کر لی. بھئی دیکھو میری محنتوں کا صلہ، دیکھو میری محنتوں کا اجر. اللہ کے دینے والے رزاق تو اللہ کی ذات ہے. ہمارے سامنے وہی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں میں تو بڑا کامیاب، یہ میرے پاس یہ گاڑی، یہ میں نے وہ بزنس کیا، اس میں اتنا کامیاب، اتنا ہی. یہ ہمارے سامنے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. لیکن عام طور پر آپ کو یہ ہوتے ہیں 100 میں سے 5-10. لیکن جو 90 لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو کامیاب نہیں ہو سکے ہوتے. جو 90% لوگ وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہوتے، ان کے پیچھے کیا اسٹوری ہوتی ہے، کیا واقعات ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں جان رہا ہوتا اور کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا. جو فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے ہر بندہ اسی کی کہانی جاننا چاہتا ہے. جو نیچے رہ جاتے ہیں کوئی ان کی کہانی جاننا ہی نہیں چاہتا. حالانکہ فرسٹ پوزیشن 1000 میں سے ایک بچہ آتا ہے، مگر جو 999 بچے ہیں وہ بھی تو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو کچھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے سامنے تو بس یہی ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو اس نے یہ ڈاکٹر بنا تو کامیاب ہوا، انجینئر بنا تو کامیاب ہوا. تو ایسے ہی ان لوگوں کا معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی اس نوعیت کی آزمائشوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا. تو پھر ان ہؤلاء لا یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو ضرور کہتے تھے ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ یہ ہماری جو موت ہے نا بس یہی والی موت ہے. وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ نہیں نشر کیے جائیں گے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ ہمیں پکی بات ہے. تو جب یہ کہتے ہیں کہ پکی بات ہے، ختم زندگی ختم تو بس سب کچھ تو فأتوا بآبائنا، کہتے ہیں تم کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے. جی کہتے ہیں، اے حضرت موسیٰ، اے حضرت عیسیٰ، آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کو لے آؤ نا. اگر واقعی سچے ہو تو ان کو لے کے آ جاؤ. تو بات یہ ہے کہ
شریعت جو ہے وہ دلائل عقلیہ دیتی ہے، لوجیکل دلائل دیتی ہے، نقلی دلائل دیتی ہے، لیکن مشاہدہ نہیں کرواتی، یاد رکھیے گا، کیونکہ شریعت میں ہے علم غیب۔ آپ دلائل کو مان کے سمجھ سکتے ہو کہ دن کا وقت ہے، آپ دلائل کو مان کے سمجھ سکتے ہو کہ رات کا وقت ہے، لیکن آپ کو لازمی ہی دکھایا جائے کہ رات ہے تب آپ مانو گے، یہ کوئی ضروری نہیں، نہ کہیں سائنس میں لکھا ہے، نہ حدیث میں لکھا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے، نہ ہی لاجک کہتی ہے۔ لاجک کہتی ہے کہ بھئی بندہ چل پھر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے، بندہ چل پھر رہا ہے مطلب زندہ ہے، بندہ سانس لے رہا ہے مطلب زندہ ہے، نہیں بھی اس سے بلوا کے دیکھو تب میں مانوں گا وہ زندہ ہے، میری ملاقات کرو تب میں مانوں گا زندہ ہے۔ تو یہ ہونا ضروری نہیں کہ مجھ سے ملاقات ہوگی تبھی میں مانوں گا کہ زندہ ہے، اور وہ مجھے پہلے دکھاؤ کہ وہ واقعی زندہ ہے، بول بال رہا ہے تو تبھی میں مانوں گا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ دلیل ہے کہ اس کا سانس چل رہا ہے، اس کی نبض چل رہی ہے، اور اس کی جو اسکرین پہ لائنز آ رہی ہیں بتا رہی ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے دلیل کافی ہے، دکھانا ضروری نہیں ہے۔ اور شریعت نے یہی کہا کہ یہاں علم غیب ہے، علم مشاہدہ نہیں ہے، علم غیب پہ ایمان لے کے آؤ، ہاں اس کے لیے ہم نے تم کو عقل دی ہے، ہم نے تم کو حواس خمسہ دیے ہیں، اس کے ذریعے سے پہچانو، سمجھو، یہ نہیں کہ ہم تمہیں لا کے دکھائیں تمہارے دادا جان زندہ ہوئے اٹھ کے بتائیں کہ ہاں یہ معاملہ ہوا۔ لیکن چند مواقع پر اللہ رب العزت نے ایسا بھی کیا کہ علم مشاہدہ بھی کروایا، اور مشاہدے کے ساتھ ساتھ چیزیں دکھائیں کہ یہ معاملہ ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون کو زندہ فرمایا، معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے گائے کا واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر، اور گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو مردہ کے ٹکڑے کے ساتھ جوڑا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے گواہی دی اور پھر انتقال کیا۔ تو لیکن یہ چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، چنانچہ یہ چیز دکھائی گئی، اور پھر ان سے کہا کہ تمہارے عقلی دلائل کے جواب تو ہیں، لیکن جو ہم عقلی دلائل دیں گے وہ کیا ہیں، ان کے جواب تم دو۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی دلیل یہاں پہ دی، اہم خیر ام قوم تبع۔ قوم تبع یہ ایسی قوم تھی جس کو یہ لوگ ایک سند کی حیثیت سے مانتے تھے، اور تبع کو بنو اسرائیل یعنی متفقن علیہ طور پر مانتے تھے۔ پھر تبع کے کچھ حالات ابن کثیر نے لکھے ہیں، تاریخ کی قصص میں لکھے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ آئے گا، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کے درس میں کروں گا کہ قوم تبع، جو تبع حمیر یا حمیری قوم کا بادشاہ تھا، اور پھر وہ کعبۃ اللہ سے اس کی محبت، اور مدینہ منورہ سے اس کی محبت، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کا بادشاہ تھا، اس کا ذکر ہے، یا پھر پہلی قوموں کا ذکر ہے، دونوں تفصیلی روایت ہیں، آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے